اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ منافق کون ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ تو نہ ان باتوں کا غور کرتے ہیں کہ کون مومن ہے، کون مسلمان ہے، کون منافق ہے، اور ان باتوں میں ہماری کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمیں ظاہر دنیا کے خیالات ستاتے رہتے ہیں، میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، میرا میاں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے یا نہیں ہے، یا میری نوکری ہے نہیں ہے، میرے بچے کی تعلیم ہے، ان کے پاس کپڑے ہیں، یا ان کے کیا مسائل ہیں، وہ بیماری کوئی لگی بھی ہے، کسی کا قد چھوٹا رہ گیا ہے، یا کسی کوئی اپنے زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ میرا بچہ اسلام کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا بچہ نماز کی حقیقت سے واقف ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، ہم صرف زبانی طور پہ کہیں گے بچے نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا ہے، تو یہ ہمارے بہرحال اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں منافق کی بات کر رہا ہوں۔ منافق دیکھیں، منافق ہر وہ شخص ہے جس کے زبان پر ایمان ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ مختصر ایک بات ہے، اور میں آپ کو گزشتہ نشست میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بڑی بتائی ہیں کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے۔ عام طور پہ اس حدیث مبارکہ کے ہم ظاہری محدود مفہوم لیتے ہیں کہ بھئی ہم بچوں کو کہتے ہیں کسی سے جھوٹ نہ بولنا، یا وعدہ پورا کرو، یا امانت، یعنی ہر چیز میں، یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارا مفہوم محدود ہے بلکہ غلط ہے۔ اصل وعدہ خلافی تو اللہ سے ہے، اصل جھوٹ تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے بولتے ہیں، یا امانت الہیہ آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یعنی دیکھیں، منافق کا یہ جو حدیث ہے، یہ ہم نے بچپن میں پڑھی ہے کتابوں میں، یہ عام ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں اس کو لیا کہ ہم اللہ سے تو جھوٹ، یعنی ہمارا جو ذہن میں یہ ہے کہ آپ خیر ہے مخلوق سے جھوٹ نہ بولیں لیکن اللہ سے بول لیں تو خیر ہے، مخلوق سے وعدہ خلافی نہ کریں لیکن اللہ سے کریں تو کوئی بات نہیں، مخلوق کی امانت میں خیانت نہ کریں، اللہ کی امانت میں خیانت کریں تو کر لیں، خیر ہے۔ یعنی اس طریقے سے ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن ذہنیت ایسے ہے۔ عام طور پہ دیکھیں، یہ یورپی لوگ جو ہیں، یہ باہر ملک میں جو لوگ جاتے ہیں نا، کہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، بات کے سچے اور قول کے پکے، اور وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور امانت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی یہ ہماری ذہنیت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ذہنیت کو دیکھیں۔ کسی بھی شخص کی بارے میں ہم کوئی یہ صفات ہم دیکھتے ہیں، یار وہ بڑے وعدے کا پکا ہے، وہ درزی جو ہے نا بس ایک بات کہہ دے تو بس اسی دن پہ کپڑے دیتا ہے، اتنا وعدے کا پکا ہے۔ یہ مطلب اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو بہت بڑی غفلت ہے اور تاریکی ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ کوئی حد و حساب نہیں ہے، جس قدر ہم تاریکی میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ اصل آپ نے تو وعدہ پورا کرنا ہے اپنے اللہ سے۔ وہ وعدہ آپ نے کیا ہوا ہے یوم الست کو، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں، اس کی تو میں ابھی وضاحت میں نہیں جا رہا، لیکن اللہ سے ربوبیت کا وعدہ، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ
جنت میں جائیں گے صرف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جنہوں نے اللہ سے اس کی بندگی کا وعدہ کیا اور اقرار کیا اور شہادت دی اس بات کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو جس نے اس کلمے کو کی پاسداری کی وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ اس کی تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کر بھی دوں گا میں، لیکن ہم اللہ سے یعنی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، یا جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے یہ کوئی وعدہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بہرحال تو ایک جھوٹ تو وہ ہم بول رہے ہیں عام طور پہ، پھر یعنی جھوٹ بولا آپ نے، پھر آپ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ دراصل ایک وعدہ ہے، لیکن ہمیں تو اس وعدے کے ہونے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ دو چار پیسوں پہ جھگڑا ہو جائے تو جھٹ آپ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ منافق کی میں نشانی بتا رہا ہوں۔ منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ کہے، جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جو امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو امانت میں خیانت کرے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ کا ہے یہ اللہ کا ہے، ہم نے اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ اس پہ تھوڑا سا آپ دھیان دیں نا، میرا پیسہ، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بیٹے، میری بیٹی، اور یہ ہم سب میرا کرتے رہتے ہیں۔ یہ میرا گھر، یہ میرا پلاٹ، یہ میری دکان، یہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے نا۔ یعنی آپ نے امانت کو اپنا کہہ دیا اور پھر اس میں آپ باتیں بھی کرنے لگی۔ میرا تو رنگ کالا ہے، پیا کا رنگ کالا ہے نا کوئی کتاب۔ تو پھر آپ یعنی آپ نے ایک تو اپنی ملکیت سمجھ لیا سب کو، پھر اس میں تصرف بھی کرنے لگی۔ انسان خیانت یعنی انسان اپنے مال میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ امانت ہے، بطور امانت ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ اس کا ہمیں استعمال کرنے کا اختیار ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام یا قرآن یا رسول کا طریقہ یا اس کی جو احکامات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ تم نے اپنا جسم، اپنی زندگی ایسے استعمال کرنی ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عام طور پہ میں مثال دیا کرتا ہوں، خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہ سب لوگ اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، اپنے بچوں سے من چاہے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ امانت ہے۔ تو یہ دیکھیں، نفاق کو سمجھیں آپ، اور ایمان کو بھی سمجھیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو بہرحال منافق، میں نے آپ کو کہا کہ 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یعنی میری جو بیان ہے اس کے تناظر میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نے سچ کب بولا ہے، آپ نے وعدہ کب وفا کیا ہے، آپ نے امانت کا خیال کیا رکھا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایک بہت بری حالت ہے، اور دیکھیں اس کا تو وبال، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا اس کا وبال ہم پہ ہوگا۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یا جو امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اس کا وبال ہم پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری جو بغاوت ہے اس کا وبال تم پر ہوگا۔ تھوڑی سی دنیاوی دنیا ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر میرے پاس آؤ گے پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو دیکھیں منافق یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔
ہم اپنے پاؤں پہ، ہم اپنی زندگی کو ہم نے خود داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ منافقت کا رویہ اختیار کر کے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے ایماندار بن جائیں، اللہ سے وعدہ کریں، سچا وعدہ کریں، سچ بولیں، وعدہ وفا کریں، اور اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم